الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ زنجیر میں بن کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیش کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ وہ سب شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں اس کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر 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 جیے مہاجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ قاسم رضا بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، سفیان یوسف بھائی، اور اس ویڈیو کانفرنس کو دیکھنے اور سننے والوں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس کی بابت ہم یہاں موجود ہیں جو اراکین رابطہ کمیٹی، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے اور کچھ حقائق بیان کریں گے، اور ان لوگوں کا
ان لوگوں کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے مہروں کے بارے میں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو جگلریز ہیں جو گزشتہ 70 برس سے پاکستان میں جاری ہو ساری، اس کی بابت آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج 12 مارچ ہے سن 2018۔ آج آپ نے اور ہم سب نے، پورے پاکستان نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات میں کیا ہوا، کس طریقے سے مینڈیٹ کو پامال کیا گیا اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے گئے۔ آج 12 مارچ 2018 ہے، اور جیسا کہ آپ سب ہم سب جانتے ہیں، اور آپ اور ہم سب وہ دیکھ چکے ہیں وہ مناظر، کہ 11 مارچ 2015 کو 90 پر، خورشید میموریل پر اور اطراف کے جتنے آفیسز تھے ان پہ چھاپا مارا گیا، ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر، تحریک پر، ذمہ داران پر اور کارکنان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اور وہ وقت نے، پھر آنے والے وقت نے اس کو ثابت بھی کیا کہ وہ تمام الزامات جھوٹے تھے۔ اور 11 مارچ کے دن ہمارے آپ سب کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے سچے سپاہی کو، نظریاتی سپاہی کو، وقاص بھائی کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد، اور وہ آپ کو اچھی طرح، ہم سب کو اچھی طرح علم ہے اور یاد ہے کہ ان دنوں بھی سینٹ کے ہی انتخابات ہو رہے تھے، اور سینٹ کے ہی ووٹس کے لیے معاملات چل رہے تھے۔ اور پھر 11 مارچ 2015 کو وہ چھاپا مارا گیا، اور ایک نہ رکنے والا سلسلہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ایم کیم اور ان کے فالوورز کے خلاف چلایا گیا۔ اس وقت کہا گیا کہ ایم کے ایم ایک لیجیٹمیٹ سیاسی اور جمہوری جماعت ہے، 90 پر، اس کے آفیسز پر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا حصہ ہے، مگر اس وقت بدمست حکمران ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایم کے ایم کے فیکشنز کرنے کی کوشش کی گئی، مگر حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، قانون قدرت ہے، کہ 11 مارچ 2015 کو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، مگر آج 12 مارچ 2018 کو یہ بات تمہارے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور کوئک مارچ والوں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کس طرح بائی ہک اور بائی کروک امپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مظاہر آپ نے اور ہم سب نے آج سینٹ کے انتخابات میں دیکھ لی۔ اب میں اپنے اس نقطے کی طرف آتا ہوں کہ جو گزشتہ روز ایک نجی ٹی وی چینل پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی لائے ہوئے ایک شخص نے، جس کو آپ اور ہم سب کمالو کتے کے نام سے پکارتے ہیں، اس نے آ کے پھر اپنی بکواس کی ہے اور ہرزہ سرائی کی ہے، اور یہ گزشتہ جب سے اس کو چھوڑا گیا ہے، اس کتے کو، یہ اپنی بکواس کیے جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر اپنی دو ملاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے جو اس کو سکھایا اور پڑھایا ہے وہ بکواس وہ کیے جا رہا ہے۔ اس کی بابت یہ بھی آگاہ کر دوں، کل یہ اس پروگرام میں
سلیم صافی کے پروگرام میں یہ جرگہ میں موجود تھا، اس نے بکواس کی. یہ شخص 8 تاریخ کی صبح 7 بجے کی فلائٹ لے کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا کراچی سے. اب اس کی حالت کیا تھی؟ اس بے غیرت کی حالت یہ تھی کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں. اور اس شخص کی حیثیت کیا ہے کہ وہاں پر یہ احکامات اس کے ابو کی جانب سے جاتے ہیں کہ وہ راستے میں ہے، ابھی راستے میں آ رہا ہے یہ کمالو کتا، اور اگر تھوڑی فلائٹ لیٹ ہو جائے تو فلائٹ لیٹ کر لینا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ڈوریاں اور اس کی لگامیں کہاں کہاں تک ہیں. تو جب یہ ایئرپورٹ پہنچا، اس کے چہرے پہ ہوائیاں بکھری ہوئی تھی. 8 مارچ 2018 صبح 7 بجے کی اس کی فلائٹ تھی اسلام آباد کے لیے. اور وہاں فون پہ یہ اپنے جو اس کے دائیں بائیں کے لوگ ہیں ان کو فون پہ بتا رہا تھا کہ مجھے احکامات موصول ہوئے ہیں اور یہ ایمرجنسی میں مجھے بلایا، میں اسلام آباد جا رہا ہوں. تو اس کے بعد یہ پھر پروگرام بھی ہوا ہے. جو اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی بابت پھر آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس کو کیا مزید احکامات دیے گئے اور یہ اب کس ایجنڈے پہ اس کو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس نے جو پروگرام میں کل 2 باتیں جو میں سمجھتا ہوں جہاں اس نے دیگر بکواس کی ہے، اس نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک تو اس نے جو ریوالو کر رہی تھی، ایک تو یہ کہ اس نے بولا کہ لفظ مہاجر کے اوپر، دوسرا یہ کرپشن فری ہے، یہ کرپشن سے پاک شخص ہے. تو بات کو اور اس ویڈیو کانفرنس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے ہمارے آئی ٹی کے جو ساتھی ہیں ان ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ جو کرپشن کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو بڑا ایسا پوز کر رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اپنے مورے کو، احسان اللہ احسان کو شلوار قمیض پہنا کے بیٹھا دیتی ہے، اسی طرح اس جیسے بے غیرتوں کو یہ ٹی وی پہ لے کے آتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان جیسے اپنے موروں کو کوٹ پہنا کر اور پتلون بنا کر پروگرام میں بیٹھا دیتی ہے. وہ بھی اتفاق تھا کہ وہ بھی وہی پروگرام تھا، مگر میں آئی ٹی کے ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ دکھائیں. جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں، کرپشن ہم نے کرپشن نہیں کی، تو یہ سن لیجئے کہ یہ حامد میر صاحب ہیں، وہ ایک پروگرام میں اس بے غیرت کے متعلق، اس کمالو کتے کے متعلق کیا فرما رہے ہیں. یہ سنیے گا کہ یہ حامد میر صاحب کیا اس کمالو کتے کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور مصطفیٰ کمال کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ مسٹر کلین ہے. یہ نہ صرف کرپشن میں ملوث ہے بلکہ یہ ایک ایس ایچ او جو ہے کراچی میں، اس کے قتل میں ملوث ہے، جو اردو سپیکنگ ایس ایچ او تھا. اور سندھ پولیس کے کچھ آفیشل جو ہے وہ روزانہ صحافیوں کے سامنے روتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھیوں کا قاتل ہے، اس کا نام ہے ایف آئی آر میں، اس کے خلاف کوئی تفتیش نہیں ہو رہی. میں آئی ٹی ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو دوبارہ لگائیے، اس کرپٹ آدمی اور اس قاتل آدمی کے خلاف جو حامد میر نے بولا ہے، وہ ذرا پھر دوبارہ دکھائیے اور سنائیے. اور مصطفیٰ کمال کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ مسٹر کلین ہے. یہ نہ صرف کرپشن میں ملوث ہے بلکہ یہ ایک ایس ایچ او جو ہے کراچی میں، اس کے قتل میں ملوث ہے، جو اردو سپیکنگ ایس ایچ او تھا. اور سندھ پولیس کے کچھ آفیشل جو ہے وہ روزانہ صحافیوں کے سامنے روتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھیوں کا قاتل ہے، اس کا نام ہے ایف آئی آر میں، اس کے خلاف کوئی تفتیش نہیں ہو رہی. یہ آپ نے دیکھا کہ حامد میر صاحب اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے بالکل جو انہوں نے فرمایا. جب اس کو لانچ کیا گیا تھا تو آپ سب کو اچھی طرح، ہم سب کو اچھی طرح یاد ہے کہ بھائی کہیں کسی کی ولادت بھی ہوتی ہے نا، جو حلالی لوگ ہوتے ہیں نا، تو اولاد بھی ہوتی ہے، تو ایک روز میں، اسی روز یا ایک آدھ روز میں اس کا نام فائنل کر لیا جاتا ہے، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ حلالی ہوتا ہے. اس حرامی کی جب ولادت کرائی گئی ہے تو اس حرامی کا تو 20 دن تک اس کا نام ہی نہیں رکھا گیا تھا. یہ بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ کون سی میری پارٹی کا نام کیا رکھا گیا ہے.
20 دن کے بعد جب اس کے ابو نے بولا کہ تیرا یہ نام رکھا جا رہا ہے، تو پھر اس کا یہ نام رکھا گیا جو اس کی پارٹی کا نام ہے. اور لا علمی کا اس کے اندازہ لگائیں کہ اس سے پوچھیں کہ جو خاور مہدی کی جن کی بات کر رہا ہے یہ پی ایچ ڈی انہوں نے کہاں سے کیا ہے؟ سندھ میڈیکل کالج کے گریجویٹ نے. تو بوکھلاہٹ میں اس نے جو باتیں کی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ابو نے اس کو اسکرپٹ لکھ کے دیا، وہ اسکرپٹ پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس خاور مہدی. بہرحال یہ اس نے جو باتیں کی، کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ مہاجر لفظ جو ہے زہر قاتل ہے، مہاجر سیاست زہر قاتل ہے، اور کل بیٹھ کے بول رہا ہے کہ میں مہاجر ہوں، میرے والدین مہاجر ہیں، یہ بول رہا ہے میری قوم مہاجر. ابے تیری قوم کہاں سے مہاجر آ گئی؟ تو کہاں سے آ گیا؟ قوم تو صرف بابا قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہے. تو کہاں سے آ گیا؟ تیری کیا اوقات ہے؟ اور تیری اوقات تو کدھر رہ رہا تھا کدھر نہیں رہا پوری دنیا جانتی ہے. تم نے یہ کہا کہ 300 مہاجر نوجوان لاپتہ ہیں، بے غیرت کے بچے. تو نے یہ بتایا کہ ان 300 مہاجر نوجوانوں کو کس نے لاپتہ کیا ہے؟ یہ بتایا تو نے؟ تو نے یہ بولا کہ اتنے جو ہیں 1000 جو ہیں جیلوں میں. تم نے معافی کی بات کی. تیرے پاس جو آئے گا تو بول رہا ہے میں لانڈری ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی لانڈری ہے نا تو لانڈری میں تیرے پاس یہ دوسرے جو لوگوں کو تو دعوت دے رہا ہے، اور تو جو ہے مہاجروں کو، مہاجر نوجوانوں کو کرمنلز بنا کے پیش کر رہا ہے. کہاں سے کرمنلز ہیں مہاجر نوجوان؟ ان کا سب سے بڑا کرائم یہ ہے کہ وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے فالوور ہیں. اگر تم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے فالوورز کو کرمنل کہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کرمنل ہیں. ہم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ان کے دیے ہوئے نظریے کو فالو کرتے ہیں. کہاں سے مہاجر نوجوان کرمنل ہو سکتا ہے؟ تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا تنظیمی ذمہ داریوں پہ، تم لوگ کے احکامات چلتے تھے نا وہاں پر. اور جس طرح حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ یہ مسٹر کلین نہیں ہے، 100% درست ہے. تو مہاجر نوجوان کہاں سے کرمنل؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی معافی تلافی تمہارے پاس لے کے آئے گا وہ صحیح ہو جائے گا، کلین ہو جائے گا. کل کو تم لیاری گینگ وار والے جو ہے معافی نامے لے کے آ جائیں گے، تم ان کو لے لے گا اپنی پارٹی میں. تو کوئی مہاجر نوجوان کرمنل نہیں ہے بھائی. اور یہ 4.25 سال سے جو آپریشن چل رہا ہے، جو حالیہ آپریشن ہے، اس میں کہاں پر کسی کو کوئی ریزسٹنس ملی ہے؟ جو چھاپے اور گرفتاریاں اور غیر قانونی اندھا دھند چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال، کہاں ریزسٹنس ملی ہے؟ اب ریزسٹنس تو چیل چوک پہ ملی ہے، وہاں پہ مارے پولیس والے اور رینجرز والے. تو ان کو بولنا تو کرمنل، ان کا نہیں بتا رہا. پانی تو بول رہا ہے کہ میں نے پانی اس طرح سپلائی ہونا چاہیے، پانی اس طرح سپلائی ہونا چاہیے. ابے یہ بھی تو بتا کہ کراچی کا پانی کون چوری کرتا ہے اور کون بیچتا ہے. یہ نہیں بتائے گا تو، کیونکہ وہ تیرے ابو ہیں نا، تو نام نہیں لے گا ان کا رینجرز کا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے، اسٹیبلشمنٹ کے یہ مہرے ہیں. اب جو ان کو ہدایت ملتی جا رہی ہے اسکرپٹ کے تحت، وہ ان ہدایت کو فالو کیا جا رہا ہے. کل تک جو زہر قاتل کہتے تھے لفظ مہاجر کو، یہ کہتا تھا نا یہ بےغیرت انسان، یہ کم ظرف کم نسل انسان، بد نسل انسان، احسان فراموش، مچھلیاں بیچنے والا، ٹیلی فون پر آپریٹر کی نوکری کرنے والا، اس احسان فراموش کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہاں سے کہاں پہنچایا. کہ مولا علی کا قول ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو.
یہ وہ بے غیرت ہے، اپنی اوقات بھول گیا. ابے تو بتانا ہے کہ یہ اکبر ہے کون؟ کون ہے یہ اکبر؟ نیو کراچی میں رہنے والا تیرا فنٹر کون ہے یہ؟ کہاں سے وہ ارب پتی بن گیا؟ اور تو جو ابھی پچھلے دنوں چلا گیا تھا دبئی اور بیٹھ گیا تھا وہاں جا کے اور آ نہیں رہا تھا، تجھے تو اٹھا کے لایا گیا واپس. اپنے بیوی بچوں کا تو واسطہ دے رہا تھا اور کل بیٹھ کے تو بھرم بازیاں کرا رہا ہے ہم کو. یہ اکبر کی پراپرٹی ہے پوری دنیا میں، کہاں سے آ گئی اربوں روپے کی؟ سارے ٹھیکے تو نے اکبر کو کیسے دے دیے؟ تو نے بحریہ ٹاؤن میں اکبر کو کیسے ٹھیکے دلوائے؟ سب پتہ ہے نا، پورے کراچی کو پتہ ہے. اور تو 2 کمرے میں رہنے والا، تو نے اپنے منہ سے کہا کہ میں تو پیدل جاتا تھا. آج تم یہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں، یہ خیابان شہر کا کروڑوں روپے کا بنگلہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اب نرسری پہ آفس تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ لینڈ کروزرز، یہ ویگو شیگو، یہ گاڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی کروڑوں کی؟ نوکری تو نہیں کرتا اب نا، کہاں سے آ گئی تیرے پاس؟ فرینڈز سینڈیکیٹ گروپ بنا کے، ڈبل اے گروپ بنا کے تجھے ٹھیکے بانٹتا پھر رہا ہے اور اربوں روپے کما رہا ہے. کہاں سے آئے یہ نہیں بتائے گا تو بے غیرت. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، یہ اسٹیبلشمنٹ جو دن آگے آنے والے ایام میں اپنی یہ مزید جو اسکرپٹ کے مطابق جو ہدایت دی گئی ہیں، اس جیسے دیگر افراد بھی منظر عام پر آئیں گے اور الٹی سیدھی باتیں کریں گے، کیونکہ جو ان کو اسکرپٹ لکھ کے دیا گیا اسی اسکرپٹ کے مطابق کام کریں گے. یہ بے غیرت انسان کل بیٹھ کے بول رہا ہے، پہلے اس نے بولا تھا کہ میں تو سینیٹرشپ کو لات مار کے آیا تھا. ابے لات مار کے آیا تو تیرے 8 MPA کہاں سے ہو گئے جو تو کہہ رہا تھا کہ میرے 8 MPAs؟ تو نے تو اپنے منہ سے خود کئی بار کہا ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا ہے اور یہ چھوڑ کے آ جائیں. تو تیرے MPAs کہاں سے آ گئے کہ تیرے MPAs نے فلانا سینیٹر بنوایا یا ڈھماکہ سینیٹر بنوایا؟ اس لیے کہ اس وقت جو تو نے بات کہی تھی وہ اس وقت اس اسکرپٹ کا حصہ تھی. اب تو جو بات کہہ رہا ہے وہ تیرے نئے اسکرپٹ کا حصہ ہے. یہاں پر ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی بھی موجود ہیں اور رابطہ کمیٹی کے اراکین مصطفیٰ بھائی اور سفیان بھائی بھی موجود ہیں. میں درخواست کروں گا ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی سے کہ وہ اپنے نکات بیان کریں اور اس ویڈیو کانفرنس کو آگے بڑھیں. شکریہ ڈاکٹر ندیم احسان بھائی. واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، نوجوانوں اور عزیز تحریک ساتھیوں، السلام علیکم. جیسا کہ ابتدا میں ڈاکٹر ندیم احسان بھائی نے ایک کم ظرف، کم نسل، بدذات، رذیل، بے غیرت اور بے شرم کمالو کی اوقات یاد دلائی ہے، اس حوالے سے کمالو نے جو کل بکواس کی سلیم صافی کے پروگرام میں، اس ویڈیو بریفنگ میں صرف 2 نکات پر بات کروں گا. کل اس بے شرم اور بے غیرت انسان نے پوری قوم کے جماعت کا جو نام ہے، اس جماعت کو اس نے خود بنایا ہے. میرا خیال ہے کہ اس صدی میں اس سے بڑا لطیفہ، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا فریب اور اس جملے سے بڑا دھوکہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یا کمالو ٹولہ اینڈ کمپنی کوئی جماعت کیسے بنا سکتی ہے؟ ان کی اوقات ہی نہیں ہے.
یہ بے غیرت بے شرم ایک کپ چائے تو بنا سکتے نہیں، یہ پارٹی کیا بنائیں گے؟ اور پارٹی بنائیں گے تو کیا چلائیں گے؟ ارے پاکستانی قوم کا بچہ بچہ باشعور ہے، سمجھدار ہے، سیاسی شعور رکھتا ہے، حالات پر نظر رکھتا ہے. ایک ایک ذی شعور کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس جماعت کو بنانے والا کون ہے، اس جماعت کو چلانے والا کون ہے. ہم ہی نہیں، پورے پاکستان کے عوام بار بار اس کمالو کی زبان سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے سینیٹرشپ کو لات ماری، اور ہم متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں یہ بے غیرت سینیٹر ہوتے ہوئے بھاگا تھا، اور پاکستان سے باہر جانے کے بعد ہمارے بے حد مطالبے پر اس نے استعفیٰ بھیجا ہے. یہ لات مار کے نہیں گیا، جھوٹ بولتا ہے یہ کم نسل. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ کس تاریخ کو اس نے ای میل کے ذریعے اپنا استعفیٰ بھیجا ہے. اسے شرم آنی چاہیے، لیکن شرم آنے کے لیے بھی آدمی کا شرمدار ہونا ضروری ہے. یہ تو بے شرم ہے، بے غیرت ہے بالکل. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی اس نے خود بنائی ہے، اور بے غیرت کم نسل انسان تو خود کہتا رہا ہے، ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہتا رہا ہے، اپنی تقریروں میں کہتا رہا ہے کہ تو دبئی میں ملازمت کرتا تھا، ملازمت کر کے اپنی اہل خانہ کی کفالت کرتا تھا. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آ گیا کہ تو نے پارٹی بنا لی؟ اور تیرے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آ گیا کہ تو نے خیابان شہر کراچی میں اور حیدرآباد میں کروڑوں روپے مالیت کے بنگلے خرید لیے؟ اور تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ تو نے کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں خرید لی؟ ایک نہیں، کئی گاڑیاں خرید لی. تیرے جیسے ہر بغیرت جو تیرے دائیں بائیں گھومتے ہیں، ان سب کے پاس قیمتی گاڑیاں ہیں. ان سب کے گھر جا کے دیکھ لو، ان سب کے طرز زندگی دیکھ لو، ان کا اسٹیٹس دیکھ لو. یہ بے غیرت ٹوٹی پھوٹی چپلوں میں آنے والے لوگ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی بدولت شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور کم نسلی اور بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس کا کھا رہے ہیں اسی پر غرا رہے ہیں. تو پاکستان کے عوام کمالو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پارٹی تیرے ابو نے بنائی، تیرے ناجائز ابو نے بنائی. تیرے ناجائز ابو رضوان اختر نے ہی تجھے سرمایہ فراہم کیا. رضوان اختر تو پتہ ہے نا تجھے کون ہے، یا اس کی بھی تاریخ میں بتاؤں؟ اسی نے تجھے کراچی میں بنگلے خرید کے دیے، اسی نے تجھے حیدرآباد میں بنگلے خرید کے دیے اور گاڑیاں بندی، اور تجھے لا کے کھڑا کر دیا کہ تو ایم کیو ایم قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں چلنے والی ایم کیو ایم کے مد مقابل کھڑا ہو کر اپنا سیاسی قد اونچا کر سکے. ورنہ تو اس قابل نہیں تھا کہ تو اپنی گلی میں بھی چل سکے، اور تو آج بھی اس قابل نہیں ہے. یہ جو چھتری ہے نا، چھتری تیرے ناجائز باپوں کی، جس دن یہ ہٹ گئی تیرے سر سے تو اپنی گلی میں چلنے کے قابل نہیں ہوگا. تمام تر سرپرستی کے باوجود، آئی ایس آئی کی سرپرستی کے باوجود، رینجرز کی سرپرستی کے باوجود، جب تو کراچی کی اور حیدرآباد کی گلیوں میں نکلا ہے تو تجھ پہ انڈے پڑے، پوری قوم گواہ ہے، ویڈیوز موجود ہیں. اور تو اپنے آپ کو سیاستداں بنانے کی کوشش کر رہا ہے. جتنا تیرا قد ہے اتنی بات کر. نہ تو تیری سوچ تیری اپنی ہے، نہ تیرا عمل تیرا اپنا ہے. تجھے جو کہا جاتا ہے تو وہ کرتا ہے، اور تجھ سے آئندہ جو کہا جائے گا تو آئندہ بھی وہی کرے گا. لہذا قوم کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جو تو نے بکواس کی ہے کہ یہ پارٹی تو نے بنائی، یہ پاکستان کا بچہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ پارٹی کس نے بنائی. دوسری بات اس کم نسل انسان نے یہ کہی سینٹ کے حالیہ الیکشن کے حوالے سے، جب چند ضمیر فروشوں نے کسی بھی حوالے سے مہاجر مینڈیٹ کی تذلیل کی،
مہاجر مینڈیٹ کا سودا کیا، مہاجر شہداء کے لہو سے غداری کی، تو اس بغیرت کو زبان مل گئی، اور یہ کم نسل انسان آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ مینڈیٹ ہمیشہ بکتا رہا ہے. پہلے ایک شخص بیچا کرتا تھا رحمان ملک کی کال پر، زرداری کی کال پر، نواز شریف کی کال پر. اور کم نسل انسان اگر ایسا تھا تو قوم کو اس بات کا جواب دے دے کہ ہر الیکشن کے موقع پر ایم کیو ایم کا ایک بھی ووٹ دائیں یا بائیں کیوں نہیں ہوتا تھا. اور اگر کسی کی ٹیلی فون کال پر مہاجر مینڈیٹ کو بیچا جاتا تھا تو یہ بتا کہ ہر الیکشن میں، سینٹ کے ہر الیکشن کے نتیجے میں ایم کیو ایم کے امیدوار کیوں کامیاب ہوتے تھے. آج اس قوم کو اس بات کا جواب دے، اگر اپنے اصل اور ایک باپ کی اولاد ہے تو اس بات کا جواب دے کہ سینٹ کے ہر الیکشن میں ایم کیو ایم کے نمائندے کیسے کامیاب ہو جاتے تھے. بے شرم بے غیرت انسان جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کرنے کی گھناؤنی حرکتیں بند کر دے. اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ، ورنہ تیرا حشر اتنا برا ہوگا کہ تجھ سے لوگ عبرت پکڑیں گے. اور آج جو تو یہ بات کر رہا ہے کہ تجھے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، خدا کی قسم تیری مہاجریت پر لعنت ہے. تو کیسا مہاجر ہے کہ ایک 73 سال کا سینئر ترین استاد، پروفیسر، دانشور، فلاسفر، اسٹیبلشمنٹ کے رینجرز کے اہلکاروں کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے، اور تو بے غیرت بنا ہوا خاموش رہتا ہے. تو کیسا مہاجر ہے کہ اس مہاجر قوم کی مائیں بہنیں رینجرز کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہیں، ان پر گنے تانی جاتی ہیں، اور تو بے غیرت بنا ہوا تماشا دیکھتا رہتا ہے، ایک لفظ مذمت کا نہیں بولتا. اور تو کیسا مہاجر، بے غیرت مہاجر ہے کہ مہاجر قوم کی مائیں بہنیں گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دی جاتی ہیں، اور تو بے غیرتی کی چادر اوڑے سوتا رہتا ہے. تو کیسا مہاجر ہے؟ تجھ پر بھی لعنت اور تیری سوچ پر بھی لعنت ہے. تجھ پر کہنے کے لیے تو بے تکان گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن سوائے تجھ پر لعنت کے بھیجنے کے سب سے بڑا ثواب ہی یہی ہے مہاجر قوم کا کہ اٹھتے بیٹھتے تجھ پر لعنت بھیجے. میں ندیم احسان بھائی سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے دیگر ساتھیوں سے بات کرائیں. شکریہ قاسم بھائی. میں رکن رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنے نکات بیان فرمائیں اس ویڈیو کانفرنس میں. بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں بھی ساتھی، مائیں بہنیں، بزرگ ہمیں سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. جس شخص کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے اس ویڈیو بریفنگ میں، یقیناً ہر قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قوم کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ، ایک دھبا ہوا کرتے ہیں. مہاجر قوم میں بھی حقیقی کے بعد یہ مصطفیٰ کمال ایک ایسا ہی سیاہ دھبا ہے کہ جس کو گمنامی سے نکال کر قائد تحریک الطاف حسین نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور آج اس کی پوری کوشش اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر صرف اور صرف یہ ہے کہ اس تحریک کو ختم کرا دیا جائے. اور اس کے بیانات آپ سب نے یقیناً ایک بار نہیں کئی بار دیکھے ہیں، جس میں اس نے علل اعلان کہا ہے کہ یہ مہاجر
سیاست کرنا، مہاجروں کی بات کرنا یہ زہر قاتل ہے. ایم کیو ایم اس کو ہم دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو دفن کرنا ہوگا. یعنی یہ اس آواز کو، اس تحریک کو دفن کرنے کی بات کر رہا ہے جو مہاجروں کی ایک واحد آواز ہے، واحد امید ہے. باقی تو ملک کی تمام ہی سیاسی اور عسکری قوتیں ایم کیو ایم کو، مہاجروں کی آواز کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہیں. کل جو جیو ٹی وی پر جرگے کے پروگرام میں اس شخص نے جو بکواس کی ہے، اگرچہ وہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ بکواس وہ کرتا ہے، اور اس کو واپس دبئی سے لایا ہی اسی لیے گیا ہے. اس کے جو آقا ہیں، اس کے جو ناجائز باپ ہیں، وہ اس کو لائے ہی اسی مقصد سے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ پاکستان کے تقریباً تمام ہی جو باخبر اور بااثر اینکرز ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور سیاسی شخصیات ہیں، وہ سب ایک بار نہیں بلکہ کئی بار برملا اس بات کا اظہار میڈیا پر کر چکے ہیں کہ یہ آئے نہیں بلکہ ان کو لایا گیا ہے. اور جیسے قاسم بھائی نے بھی بتایا کہ یہ کروڑوں اربوں کی جو گاڑیاں اور بنگلے یہ کہاں سے ملے، بلکہ وہ نام تک ریکارڈ پر آ چکے ہیں کہ خیابان سحر میں وہ بنگلے کس نے خریدے تھے، کس کے ذریعے خریدے تھے، اور کن شخصیات کے ذریعے، کن کے توسط سے ان کو لا کر ان بنگلوں میں بٹھایا گیا، اور ان کے آنے سے پہلے بھی وہ بنگلے کن کے زیر استعمال تھے. تو یہ کوئی اب ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہیں، ورنہ تو تحریک کے جو پرانے کارکنان ہیں، اور خاص طور پر نیو کراچی، نارتھ کراچی کے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا تھی. یا 93 سے پہلے، 94 سے پہلے کیا کوئی اس کو جانتا بھی تھا؟ یہ تو اگر سیکٹر اس کا نام نہ بھیجتا 90 پر ٹیلی فون کی ڈیوٹی کے لیے، تو شاید یہ نیو کراچی اور نارتھ کراچی کی ان گلیوں میں ہی اپنے کردار کی وجہ سے کہیں گم ہو جاتا. کل اس نے اپنی انٹرویو میں، جہاں بہت ساری مغلظات اور بہت ساری بیہودہ باتیں کی ہیں، ایک بات جو اس نے بار بار کہی کہ الطاف حسین نے نوجوانوں کو غلط راستے پر لگایا، انہیں بھٹکایا. تو جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ ذرا یاد کریں کہ ایم کیو ایم کے قیام سے قبل، اس مہاجر تحریک کے قیام سے قبل مہاجروں کی حالت تھی کیا. وہ جماعت اسلامی، جے یو پی اور دیگر جماعتوں کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا ووٹ ہی نہیں، اپنے نوٹ ہی نہیں، بلکہ ہر طرح کی جانی مالی قربانیاں دے رہے تھے. لیکن چاہے کوٹا سسٹم ہو، چاہے لسانی بل کا معاملہ ہو، چاہے ملازمتوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلوں کا معاملہ ہو، مختلف شکلوں میں جو مہاجروں کے ساتھ جو ناانصافیاں کی جا رہی تھی، کوئی ان ناانصافیوں پر بولنے والا نہیں تھا. الطاف بھائی اگرچہ اس وقت طالب علم تھے کراچی یونیورسٹی میں، انہوں نے نہ صرف اس پر سوچا اور پھر کافی عرصے اس بات پر غور و فکر کر کے، اور پھر اپنے جیسے دیگر مہاجر طلبہ کے ساتھ غور و فکر کر کے اور ایک مہاجروں کے حقوق کے لیے تحریک کا آغاز کیا. اور
برسوں کی تبلیغ، رات دن کی محنت، جد و جہد، قربانیاں. قائد تحریک جبکہ طالب علم تھے کراچی یونیورسٹی میں، اس وقت تحریک کو وجود میں آئے صرف 1 سال ہوا تھا، اور الطاف بھائی کو مہاجروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا جاتا ہے فوجی حکومت کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ دور حکومت میں. اور اس کے بعد بھی 86 میں گرفتار ہوتے ہیں، 87 میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں، 3 مرتبہ گرفتار کیا جاتا ہے. برسوں کی ایک جد و جہد ہے، پوری تاریخ ہے اس کی. اور قائد تحریک الطاف حسین نے مہاجر نوجوانوں کو، جبکہ اس وقت وہ منشیات اور دیگر جرائم میں پڑھ کر اپنی قوم کے لیے سوچنے اور جدوجہد کرنے کے بجائے وہ منشیات کی لت میں اور دیگر چیزوں پہ تھے، وہ اپنی قوم کے لیے سوچنے اور ان کے لیے جدوجہد کرنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے. تو ایسے میں اگر کوئی ہستی، کوئی شخصیت اگر سامنے آئی ہے تو وہ قائد تحریک الطاف حسین ہی تھے. انہوں نے ان بھٹکے ہوئے اور سوئے ہوئے مہاجروں کو جگا کر مہاجر نوجوانوں کو عزت کے ساتھ جینے اور اپنی قوم کے حقوق کے لیے، ان کی بقا اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے کا درس دیا. اور اسی کا نتیجہ، اسی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ مہاجروں کی جہاں کوئی تحریک نہیں تھی، وہاں قائد تحریک الطاف حسین نے ایم کیو ایم بنا کر اس ایم کیو ایم کو ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بنایا. اور وہ مہاجر نوجوان جو برسوں، جو چھوٹی چھوٹی 5 گریڈ کی نوکری کے لیے محروم تھے، یہ قائد تحریک الطاف حسین تھے جن کی برسوں کی جدوجہد کے نتیجے میں مہاجر نوجوان ڈائریکٹ 12 16 گریڈ کی نوکریوں پر فائز ہوئے. جن مہاجر نوجوانوں نے کبھی بلدیہ کے کونسل کا رخ نہیں کیا تھا، وہ قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں میں پہنچے. دنیا نے مانا کہ پاکستان میں صرف 4 قومیتیں ہی نہیں رہتی ہیں، بلکہ پاکستان میں ایک قوم اور بھی رہتی ہے جس کی مادری زبان اردو ہے، جو بر صغیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اس ہجرت کے وجہ سے وہ مہاجر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جن کی کوئی شناخت بھی ہے، جن کی کوئی ثقافت بھی ہے. دنیا نے مانا کہ مہاجر بھی ایک قوم ہے. کسی قوم کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کی شناخت ہوا کرتی ہے. مہاجر تو بے نام تھے قائد تحریک الطاف حسین سے پہلے، تو اگر ان بے نام مہاجروں کو کسی نے اگر نام دیا، شناخت دی، تو وہ قائد تحریک الطاف حسین تھے. اور مہاجر نوجوانوں کو یہ آج جتنے نام، بڑے بڑے نام بنے پھرتے ہیں، جو آج اپنے آپ کو سو کالڈ لیڈر قرار دے رہے ہیں مہاجروں کے، ایم کیو ایم کے، کوئی بہادروں آباد میں بیٹھ کر، کوئی پی آئی بی میں بیٹھ کر، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جدی پشتی سیاستدان ہو یا کسی بڑے گھر کا بیٹا ہو. یہ سب گلیوں میں رہنے والے، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے والے لوگ، بے نام گمنام نوجوان. ان کو سیاسی شعور دے کر، ان کی سیاسی و ذہنی و فکری تربیت کر کے ان کو کس نے بڑا بنایا؟ عزت و شہرت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہاجروں میں، اور ایک بات اور، کسی بھی قوم میں اس قوم کی قسمت بدلنے والے انقلابی لیڈر بار بار پیدا نہیں ہوا کرتے.
اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم میں صرف ایک ہی مرتبہ ایک ہی شخص کو پیدا کرتی ہے. سو مہاجروں میں اللہ تعالیٰ نے قائد طریق الطاف حسین کو پیدا کیا اس قوم کی رہنمائی کے لیے. تو یہ تو الطاف بھائی نے لوگوں کو، نوجوانوں کو جد و جہد کا، عملی جد و جہد کا راستہ دکھایا. اور جن کے پاس، جن کے پیروں میں چپلیں نہیں تھیں، ان کے پاؤں کے نیچے بڑی بڑی گاڑیاں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں آ گئیں. جن کے بدن پر پھٹے کپڑے ہوا کرتے تھے، ان کے بدن پر کلف زدہ کپڑے آ گئے. جو گلیوں میں پیدل گھومتے تھے وہ بڑی بڑی عالیشان ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومنے لگے. جو ٹین کی چھتوں میں رہنے والے تھے وہ کروڑوں کے بنگلوں میں آ گئے. جنہوں نے کبھی اسلام آباد کا رخ نہیں کیا تھا، وہ اسلام آباد تو کیا، دبئی، بینکاک، ملیشیا میں کاروبار کرنے لگے. الطاف بھائی کی ہی اسٹرگل تھی جنہوں نے من حیث القوم مہاجروں کی معاشی اور معاشرتی حالت کو بہتر بنایا. انہوں نے پوری قوم کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. یہ جتنے بھی مصطفیٰ کمال سمیت اور اس کے حواری جو چاہے وہ پی آئی بی میں بیٹھے ہوں، یہ بہادر آباد میں بیٹھے ہوں، یہ خیابان سار میں بیٹھے ہوں، سوسائٹی میں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے گھر والوں کی قربانی دی ہو. قربانی اگر دی ہے تو الطاف بھائی نے دی، اپنے بھائی اور بھتیجے کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج بھی ان کے بھائی اور بھانجے لاپتہ ہیں 8-9 مہینے سے. پورا کا پورا خاندان در بدر ہو گیا ہے. جو ٹیکسی چلا کر اپنے گھر کا گزارا کیا کرتا تھا وہ سندھ اسمبلی میں ایم پی بن گیا. جو حیدرآباد میں گنے کا رس نکال کر اپنے بیوی بچوں کا ان کی گزر بسر کیا کرتا تھا، وہ حیدرآباد کا ڈپٹی میئر بنا اور پھر اس کے بعد ایم این اے بن گیا. یہ کس نے کیا؟ یہ کیا اس بدبخت کمالو نے کیا؟ یہ بے غیرت انسان تو اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ جب الطاف بھائی نے اس جیسے کتنے نوجوانوں کو اسمبلیوں میں پہنچا دیا. ایم کیو ایم سے پہلے مہاجر نوجوان تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی بڑے منصب پر آ جائے. یہ الطاف بھائی تھے جس نے ایک مہاجر نوجوان کو گورنر کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کرا دیا. ایک میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ کرنے والے نوجوان کو ملک کے سب سے بڑے شہر کا میئر بنا دیا بلا مقابلہ. جس شہر کے بلدیاتی اور صوبائی ادارے مہاجر نوجوانوں کے لیے شجر ممنوع تھے، ان اداروں میں مہاجر نوجوانوں کو جو برسوں سے بے روزگاری کا شکار تھے، ان اداروں میں مہاجر نوجوانوں کو ان کا حق دلا کر ان کو برسر روزگار کیا. کس نے کیا؟ کیا یہ سب کچھ یہ مہاجر نوجوانوں کو بھٹکانا ہے؟ اور چاہے 87 کے بلدیاتی انتخابات ہوں یا 88 سے لے کر ان 2013 تک کے عام انتخابات ہوں، قومی صوبائی اسمبلیوں کے، ان انتخابات میں ایوانوں میں کیا الطاف بھائی نے اپنے بھائی بھتیجوں بھانجوں بچوں کو بھیجا؟ وہی مہاجر نوجوان جن کے لیے یہ ایوان شجر ممنوع تھے، ان ایوانوں میں مہاجر نوجوانوں کو بھیجا کہ وہ وہاں جا کر قوم کا مقدمہ لڑیں. اور دنیا نے پھر
پہچانا کہ ایک یہ بھی پارٹی ہے جس کے لیڈرشپ، جس کے یہ نوجوان قیادت الطاف حسین کے نامزد کردہ ہیں. یہ الطاف بھائی کی ہی جدوجہد تھی کہ جنہوں نے کبھی اسلام آباد کے ایوان کا رخ نہیں کیا تھا وہ واشنگٹن کے ایوانوں میں جا کر مہاجر نمائندے کے طور پر اپنا قوم کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. ان کو کس نے پہچان دی وہاں پر؟ کیا وہ اس مصطفیٰ کمال کے نام سے پہنچے وہاں؟ اور سب کچھ چھوڑ دیجئے، یہ خود یہ بدبخت انسان یہ کیا تھا ایم کیو ایم سے پہلے؟ میں گواہ ہوں، میں کسی اور کی بات چھوڑ دیں، میں گواہ ہوں. یہ ذلیل انسان 93 میں 90 پر ٹیلی فون بورڈ پر بیٹھ کر ٹیلی فون آپریٹر فون سنا کرتا تھا لوگوں کے، اور وہیں رات کو سوتا تھا، وہیں کھانا کھاتا تھا. اس کو ہم بھی نہیں جانتے تھے، صرف یہ تھا کہ اس کو سیکٹر نے نومینیٹ کیا، بھیجا یہاں پر ٹیلی فون بورڈ کی نوکری، ٹیلی فون بورڈ کی ڈیوٹی کے لیے. برا وقت آیا، غائب ہو گیا. پارٹی نے نوکری کرائی، 2002 میں اس کو ایم پی اے بنایا، پھر اس کو وزیر بنایا. کس نے بنایا؟ کیا یہ پیدائشی کا ایم پی اے یا وزیر بن کے آیا پیدا ہوا تھا یہ؟ اور پھر اس کی کارکردگی کے بنیاد پر جب 2005 کے الیکشن ہوتے ہیں، ناظم کا الیکشن ہوتا ہے، تو بھائی الطاف بھائی اپنے خاندان کے کسی فرد کو ناظم بنا سکتے تھے شہر کا، لیکن انہوں نے تحریک کے ایک کارکن کو کہ یہ اس کی کارکردگی اچھی، اس کو ناظم بنایا جائے، تو ناظم بنایا. خود سے بن گیا یہ کمالو کیا ناظم، جو آج بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بے غیرت اور احسان فراموش انسان. اس کو ناظم بنایا، اس کے بعد اس کو سینیٹر بنایا. کیا خود بنا؟ کونسلر سے لے کر ناظم، اور ناظم سے لے کر منسٹر اور سینیٹر تک، کیا اس نے ایک پائی خرچ کی اس کے لیے؟ کمبخت انسان گھر بیٹھے اس کو ناظم اور وزیر اور اس کو سینیٹر بنایا، ناظم بنایا. کس نے بنایا؟ اور اس کے بعد ہی تو پھر اس کا نام بنا. کیا یہ اپنے والد بزرگوار کی وجہ سے ناظم یا سینیٹر بنا تھا؟ اس کو الطاف بھائی نے بنایا، اس کی وجہ سے اس کو دنیا نے پہچانا. لیکن جب کسی کا خمیر ہی اگر خراب ہو، معذرت کے ساتھ جس کے خون میں احسان فراموشی اور بے غیرتی ہو، تو وہ پھر اپنے محسنوں کو ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کے بجائے یہی بے غیرتی کا عمل کیا کرتا ہے جو یہ شخص کر رہا ہے. اگر تم احسان کا بدلہ ہی اگر نہیں چکا سکتا تو کم سے کم یہ بے غیرت انسان یہ سب کچھ بھی نہ کرتا جو کر رہا ہے. جس تحریک کی وجہ سے تو گمنامی سے نکل کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچا، تجھے سب کچھ ملا، آج اسی نام کو کہہ رہا ہے کہ یہ زہر قاتل ہے. جس تحریک کے پلیٹ فارم سے سب کچھ حاصل کیا، آج کہہ رہا ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. جس قائد نے اسے ایم پی کے لیے نومینیٹ کیا، اس کو وزیر کے لیے اس کا نام پیش کیا، اس کا ناظم کے لیے، حالانکہ ناظم کے لیے
کئی لوگوں کے انٹرویوز کیے, کئی لوگوں کو رابطہ کمیٹی نے نامزد کیا تھا. رابطہ کمیٹی نے کئی لوگوں کے انٹرویوز کیے. قائد طریق الطاف حسین نے بھی ذاتی طور پر کئی لوگوں کے انٹرویوز کیے کہ دیکھیں کون اس کے میرٹ پر پورا اترتا ہے. تو الطاف بھائی نے تو جو اس منصب کا تقاضا تھا اس میرٹ پر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شخص بہتر ہے, تو اس کمبخت انسان کو ناظم کے لیے قائد طریق الطاف حسین نے اس کا نام پیش کیا, اس کا نام فائنل کیا کہ یہ بہتر ہے. رابطہ کمیٹی کی طرف سے جو نام آئے ہیں ان میں سے یہ بہتر ہے انٹرویو لینے کے بعد. یہ کمبخت انسان بیٹھ کر قرآن و حدیث اور اسلام اور اس کی باتیں کرتا ہے اپنی تقریروں میں, اپنے انٹرویوز میں. اگر واقعی اس کے اندر کوئی مسلمان اور اس کا اگر واقعی ایمان ہے اگر قرآن پر اور اللہ پر, اور واقعی یہ سچا ہے, تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بتائے کہ ایم پی اے بننے کے لیے, وزیر بننے کے لیے, 2005 میں ناظم بننے کے لیے اور پھر اس کے بعد سینیٹر بننے کے لیے کیا اس نے ایک پائی بھی خرچ کی؟ کیا قائد طریق الطاف حسین نے یا ایم کیو ایم نے, جس کو یہ کمبخت انسان کہتا ہے کہ دفن کر دو, اس ایم کیو ایم نے سے ایک پائی بھی لی؟ گھر بیٹھ کر سب کچھ حاصل کیا. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب کسی انسان کو اس کے ظرف اور اس کی اوقات سے بہت زیادہ مل جایا کرتا ہے, گھر بیٹھے مل جایا کرتا ہے, بے طلب مل جایا کرتا ہے, تو وہ کم ظرف, وہ بے غیرت انسان اسی طرح کی کم ظرفی کا, بے غیرتی کا مظاہرہ کیا کرتا ہے جس کی یہ چلتی پھرتی مثال ہے مصطفیٰ کمال. یہ اس قابل تھا ہی نہیں, اس کا ہاضمہ اس سب چیز کو ہضم کرنے والا تھا ہی نہیں. لہذا مہاجر دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل کر ان کے دیے ہوئے منصوبے کے تحت یہ بیٹھ کے بڑی باتیں کرتا ہے. جب کراچی میں مہاجر نوجوانوں کی لاشیں گر رہی تھی, یہ کمبخت انسان دبئی کے عالی شان فلیٹوں میں بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا تھا. اور کہتا ہے میری قوم, اور یہ جو آیا ہے جن کے کاندھوں پر بیٹھ کر, جن مہاجر دشمن لوگوں کے, اس اسٹیبلشمنٹ کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو مہاجروں کی واحد آواز ہے, یہ ایم کیو ایم اور یہ الطاف حسین جس نے مہاجر نوجوانوں کو دوسروں کی طرح یہ سکھایا ہے کہ تم بھی انسان ہو, تم بھیڑ بکریاں نہیں ہو, تم بھی انسان ہو, لہذا انسانوں کی طرح زندگی گزارنا سیکھو. تم غلام نہیں ہو, لہذا عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینا سیکھو, سر اٹھا کر چلو. بھیک مت مانگو, اپنے حقوق کے لیے میدان عمل میں آ کر جد و جہد کرو. یہ ہے الطاف حسین کا جرم. اسی لیے یہ کمبخت انسان کہتا ہے کہ اس جد و جہد کو ختم کرو. یہ الطاف حسین نے بھٹکایا ہے نوجوانوں کو. اگر اس کو بھٹکنا کہتے ہیں, اگر اس کو گمراہی کہتے ہیں, تو خدا کی قسم یہ گمراہی, یہ بھٹکنا بہت قبول ہے ہمیں. اس گمراہی کو ہم اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے اپنی سانس تک, اور
اس پر فخر کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے. لیکن مصطفیٰ کمال تجھ جیسے بے غیرتی کی زندگی قبول نہیں کریں گے. اور ایک بار نہیں کئی بار قائد تحریک نے ساتھیوں کو یہ کہا ہے کہ اگر حالات کا جبر سہ نہ سکو تو خاموشی سے گھر جا کر بیٹھ جانا، لیکن کبھی بھی اپنی قوم اور تحریک کے غداروں اور دشمنوں میں اپنا شمار مت کرنا. تو تجھ سے تو بہتر، 1000 درجے بہتر وہ گمنام مہاجر نوجوان ہیں جو اگر حالات کا جبر برداشت نہ کر سکے تو خاموش ہو کر گھر بیٹھ گئے، گمنامی میں چلے گئے، لیکن اپنی قوم کی میں چھپنے کے لیے اپنے قوم کے دشمنوں کے دوست نہیں بنے. کہتا ہے کہ مہاجروں کو سیکیورٹی رسک بنا دیا. مہاجروں کو اگر اعلیٰ ترین منصبوں پر اور اقتدار کے حساس ایوانوں میں، حساس منصبوں پر، جیسے قاسم بھائی نے کہا وزارت داخلہ، گورنر، یہ ان پر اگر پہنچایا تو وہ قائد تحریک الطاف حسین نے نہیں پہنچایا، تو نے نہیں پہنچایا. الطاف بھائی نہ ہوتے تو کمبخت تجھے تو فشریز میں مچھلیوں کی پرچیاں کاٹنے کی بھی نوکری نہیں ملتی. الطاف بھائی نے کہتا ہے کہ آئسولیٹ کیا مہاجروں کو. الطاف بھائی نے مہاجروں کو آئسولیٹ نہیں کیا. الطاف بھائی نے نفرت کی سیاست نہیں کی. وہ 90 تحریک کا مرکز جسے لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف مہاجروں کا مرکز ہے، اس 90 پر بٹھایا لا کے قائد تحریک الطاف حسین نے پختونوں کو، پنجابیوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، سرائکیوں کو، کشمیریوں کو اپنے گھر عزیز آباد سے ایک بار نہیں 4 مرتبہ بلوچوں اور سندھیوں کو ایم این اے ایم پی اے بنایا. اس جنا گراؤنڈ میں جہاں پہلے صرف اور صرف مہاجروں کے اجتماعات ہوا کرتے تھے، پختونوں کا سب سے بڑا اجتماع کر کے دکھایا. تو بہت بات کرتا ہے کٹی پہاڑی کی اور یہ لیاری گینگ وار کی، یہ انہی لوگوں نے، انہی قوتوں نے یہاں آ کر مہاجروں کے گلے کٹوائے، مہاجروں پر حملے کروائے، جن کا تو آج ایجنٹ بنا ہوا ہے. ورنہ ایم کیو ایم نے، الطاف بھائی نے تو لیاری کے علاقے ککری گراؤنڈ میں جلسہ کر کے دکھایا، بلوچوں کو ایم کیو ایم میں شامل کیا، ساری قومیتوں کو ایم کیو ایم میں شامل کیا، ایم کیو ایم کو پورے ملک میں پھیلایا. گلگت بلتستان سے ایم کیو ایم کا ایم پی اے کمبخت انسان تیری وجہ سے نہیں وہ الیکٹ ہوا تھا، الطاف بھائی کی وجہ سے الیکٹ ہوا. الطاف بھائی کے نظریے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے اور وہاں سے ایک ایم ایل اے کامیاب ہوا. کشمیر میں الیکشن ہوئے تو کشمیر کے لوگوں نے تجھے دیکھ کر، تیرا نام دیکھ کر، تیری شکل دیکھ کر وہاں پر لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیے. قائد تحریک الطاف حسین کا نظریہ دیکھ کر، ان کی اسٹرگل، ان کا کردار اور ایم کیو ایم کا نام دیکھ کر وہاں لوگوں نے، کشمیریوں نے ووٹ دیے ایم کیو ایم کو اور 2 ایم ایل اے وہاں سے الیکٹ ہوئے. اگرچہ ہم پنجاب سے کامیاب نہ ہو سکے لیکن پنجاب کے ہر شہر سے لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے اور ان قوتوں نے ہمیشہ روکا جن کا تو آج ایجنٹ بنا ہوا ہے، ان کے ٹکڑے کھا رہا ہے، بے غیرت انسان. کہتا ہے کہ کیا پانی کیا صرف مہاجروں کے لیے دیا جائے گا؟ یہ ایم کیو ایم تھی، یہ قائد تحریک الطاف حسین تھے جنہوں نے کہا کہ اب تم ناظم ہو، تم صرف مہاجروں کے ناظم نہیں ہو، تم صرف ایم کیو ایم کے ناظم نہیں ہو، اس شہر کے رہنے والے ہر فرد کی، ہر شہری کی خدمت کرو برابر. اگر مبارک ولیج اور بھٹا ولیج جیسے ان جزیروں میں اگر ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ میں تو نے نہیں، ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ نے اگر پانی پہنچایا تو وہ تیری بدولت نہیں، تو
اس کام کو چلانے کے لیے ناظم بنا تھا. تو وہاں پر پانی پہنچایا ایم کیو نے. لیاری میں جہاں پانی پر سیاست ہوا کرتی تھی وہاں پانی پہنچایا. شہر کے ہر طبقے کی, ہر زبان بولنے والی کی خدمت تو نہیں کی. تو ساری نفرت کی سیاست جو سرکاری ایجنسیوں نے پھیلائی تھی وہ ختم کر دی تھی. یہی خطرہ تھا ان قوتوں کو کہ یہ اگر اسی طرح سے کام کرتے رہے تو کراچی کے ایک ایک دور دراز علاقے میں صرف اور صرف ایم کیو ایم ہوگی, اور سندھ کے تمام بٹشا جیسے شہر میں جہاں کبھی پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا تھا, الطاف بھائی نے جلسہ کیا صرف اور صرف سندھیوں کا. سندھ کے ایک ایک گوٹھ میں ایم کیو ایم کے ترانے گونج رہے تھے, الطاف بھائی کے نغمے لوگ گا رہے تھے, ان کے قافلے میں شامل ہو رہے تھے. پورے ملک میں ایم کیو ایم پھیلی کہ ایم کیو ایم ہی ملک میں صحیح تبدیلی لا سکتی ہے, اسٹیٹس کو ختم کر سکتی ہے. تو ایم کیو ایم کو روکنے کے لیے تو یہ لیاری گینگ وار, تو کبھی یہ پختون لوئی جرگا, شاہی سید جیسے تجھ جیسے کردار کے لوگ لا کر اسٹیبلشمنٹ نے کھڑے کیے. اور اگر ایم کیو ایم اور مہاجروں کو اگر الطاف بھائی نے ایسولیٹ کیا ہوتا تو کراچی کے غیر مہاجروں نے وہ کیسے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے. ان علاقوں سے ایم کیو ایم کے ایم پی ایس کامیاب ہوئے. قائد آباد جیسے علاقے سے جہاں پختون, ہزارے اور پنجابی بولنے والوں کی اکثریت تھی, کشمیریوں کی اکثریت تھی, وہاں سے ایم کیو ایم کا ایم پی اے کامیاب ہوتا ہے وقار شاہ, جو کہ غیر مہاجر. تو الطاف بھائی نے تو کراچی کے تمام لوگوں کو جوڑا تھا. جس ایم کیو ایم کو کہا جاتا تھا کہ یہ صرف اور صرف مہاجروں کی جماعت ہے, اس کی سب سے بڑی جو ہائرارکی, رابطہ کمیٹی, سینٹرل لیڈرشپ, اس میں سارے غیر مہاجر, سارے زبانیں بولنے والے, پنجابی, پختون, بلوچ, سندھی, سرائکی, کشمیری, سب رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے. ایوانوں میں بھیجا غیر مہاجروں کو. طاہر مشیدی جیسے پنجابی کو بھیجا, بیرسا صاحب جیسے پختون کو بھیجا, علی احمد بروئی, ڈاکٹر بروئی جیسے سندھی کو سینیٹر بنایا. قوم اقلیتوں کے لوگوں کو ایم این اے بنایا. جنرل سیٹوں پر خواتین کو, سرائکی خاتون کو, ڈاکٹر فوزیہ میر, یہ ایک سرائکی غیر مہاجر خاتون, اس کو اسمبلی میں بھیجا. الطاف بھائی نے تو تمام قومیتیں کے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا, صرف مہاجروں کو نہیں بھیجا. تو انہوں نے تو اس بت کو توڑ دیا تھا جو اسٹیٹس کو کی قوتوں نے قائم کیا تھا کہ لوگوں کو, قومیتوں کو آپس میں لڑاؤ ایک دوسرے سے. الطاف بھائی نے اس لڑانے کی سازشوں کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا تھا اور سب کو ایک بنا دیا تھا. یہی اصل میں خطرہ تھا. اور ان کو تھا اس بات کا خطرہ کہ ایم کیو اگر اسی طرح سے کام کرتی رہی تو پورے ملک میں ایم کیو ایم پھیل رہی ہے, یہ اگلے الیکشن آئیں گے تو پورے ملک میں کامیاب ہو جائے گی. یہی چیز, اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے 92 میں ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا گیا. جب تمام تر آپریشن ظلم کے باوجود, سازشوں, پروپیگنڈوں کے باوجود الطاف بھائی اپنی جدوجہد کرتے رہے. اس وقت تو اس بدبخت انسان کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا. الطاف بھائی جدوجہد کرتے رہے ملک میں ایک سچے غریب و متوسط طبقے کے انقلاب کے لیے. فاٹا تک میں لوگ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے تھے. تو ملک کا کون سا ایسا علاقہ تھا جہاں ایم کیو ایم کا یونٹ قائم نہیں ہو گیا تھا؟ تو ایم کیو ایم اصل میں خطرہ بن گئی تھی
اس نظام کے لیے جس نظام نے ہمیشہ قومیتوں کو لڑایا ہے، ہمیشہ ملک کے عوام کو ٹکڑوں میں بانٹا ہے. بلوچستان کے اندر پختون بلوچ فسادات، سندھ کے اندر سندھی مہاجر فسادات، کبھی کراچی میں پختونوں اور مہاجروں کو لڑانا، خیبر پختونخوا کے اندر پختونوں اور ہزارے وال کو لڑانا، گلگت بلتستان کے اندر قبائلیوں کو فرقہ وارانہ بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن بنا دینا. ایسے میں واحد اگر ایک کوئی آواز تھی وہ تھی الطاف حسین کی آواز. کوئی پلیٹ فارم تھا تو وہ صرف ایم کیو ایم تھا جو پیغام دے رہا تھا، جو جد و جہد کر رہا تھا لوگوں کو ایک کرنے کی اور ملک میں ایک سچی تبدیلی کی، ایک سچے مڈل کلاس انقلاب کی. اسی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف یہ ایک مرتبہ پھر 2013 میں آپریشن کیا گیا. تو جیسے کم ظرف و بے غیرت لوگوں کو خریدا گیا، جس طرح 92 میں خرید کر حقیقی بنائی گئی تھی، اور مہاجر نوجوانوں کو یہ سب کچھ جو مہاجر دشمن قوتوں نے کیا سارا کا سارا ملبہ جیسے ماضی میں ڈالا جاتا ہے رہا ہے، اسی طرح یہ مصطفیٰ کمال بے غیرت انسان بھی اس کا ملبہ الطاف بھائی پر ڈال رہا ہے. اور یہ ہمیشہ ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے، ہر سچے انقلابی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے جو آج الطاف بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی قوتیں ان کو نہ صرف ختم کرتی ہیں، ظلم کرتی ہیں، بلکہ اس کا الزام بھی اسی پر دھرتی ہیں. جب خریدنے کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر یہی کچھ کیا جاتا ہے. اور یہ کس ساتھ نہیں ہوا؟ جس ہستی کے بارے میں کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس امام الانبیاء کو بھی اسی طرح مکہ کے سرداروں نے، کفار نے خریدنے کی کوشش کی. جب انہوں نے بکنے سے انکار کر دیا تو ان پر مکے کی زمین تنگ کر دی گئی، ان کے بارے میں پروپیگنڈے کیے گئے، کہا کہ یہ مجنون ہے، یہ لوگوں کو بہکاتا ہے. ظلم کیا، ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اپنے ہی مکے اپنے ہی شہر کی زمین ان پر تنگ کر دی، انہیں بھی جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا گیا. کون سا سچا انقلابی ہے جس پر اس کے اپنے ہی شہر کی زمین، اپنے ہی وطن کی زمین تنگ نہیں کی گئی؟ یہی کچھ الطاف بھائی کے ساتھ کیا گیا. ان پر بھی اپنے شہر کی زمین تنگ کر دی گئی، خودکش حملہ کیا گیا ان پر، لیکن انہوں نے اپنی قوم کا، اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا. ملک سے باہر آ کر بھی وہ قوم کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں. بھائی بھتیجا قربان ہو گیا، گھر بار پورا تباہ برباد ہو گیا، پورا خاندان در بدر ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی قوم اور اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا. ہمیشہ کہتے رہے اپنے شہیدوں کو یاد رکھو، اسی لیے کہا کہ شہیدوں کا قبرستان، تاکہ یاد رہے تمہیں کہ تم اگر کسی منصب پر پہنچے ہو کہ دیکھو کتنے لوگوں نے اس مقصد کے لیے جانیں قربان کی ہیں، اور تو کمال مصطفیٰ کمال بے غیرت انسان ان قبروں کی، ان شہیدوں کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے قبرستان بنا دیا. اس لیے کہ تو اور تیرے آقاؤں کا مقصد یہ ہے کہ ان جدوجہد کرنے والوں کو مار دو اور ان کی قبروں کا نشان بھی نہ رہے، ان کی یادگاروں کو بھی تباہ کر دو. تو جیسے میں نے گفتگو کے ابتدا میں کہا تھا کہ تو مہاجر قوم کے پیشانی پر ایک بدنما دھبا ہے، داغ ہے. تو جیسے بے غیرت لوگ اپنی قوم کا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنی قوم کا سودا کرتے ہیں، اپنے شہیدوں کا سودا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے سائے میں، جن کی سرپرستی میں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، عالی شان بنگلوں میں رہ رہے ہیں، بڑا ان کا شہرہ ہے، بڑا ڈنکا بج رہا ہے، تو
ایسے لوگ قوم کے عبرتناک انتقام کا نشانہ ضرور بنتے ہیں. تو وقت آئے گا کہ قوم اپنے دشمنوں کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی حساب لے گی. اور چاہے آج بیٹھ کر تو ٹی وی پر کتنے ہی بکواس کیوں نہ کر لے, تجھ جیسے بے غیرتوں کی واہ واہ اور تعریفیں تو ضرور ملیں گی, لیکن جو سچے اور باغیرت اور قوم کا درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ کل بھی تجھ پر تھوکتے تھے اور انشاءاللہ تھوکتے رہیں گے. تو ان کی گالیوں اور لعنتوں کا تو حقدار ہوگا, کبھی ان کی وفا اور محبت کا تو حقدار نہیں ہو سکتا. اور میری دعا ہے, بلکہ قوم کے ہر سچے فرد کی دعا ہے کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے, مار پڑے, جس نے اپنے شہیدوں کا اور اپنے قوم کے محسن کا اس پر تہمتیں لگائیں اور اس کو گالیاں دیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ مصطفیٰ بھائی. اب میں رکن رابطہ کمیٹی سفیان یوسف بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نکات بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو, یہاں موجود رابطہ کمیٹی ممبران, سب کو السلام علیکم. آج کی پریس ویڈیو بریفنگ کا جو ایک ٹاپک ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پھر میں اسی ٹاپک کے اوپر آ جاؤں گا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین بھائی نے کراچی اور مہاجروں کو کیا دیا. چلے تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں. ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے شہر کی حالات کیا تھے اور کس طرح سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بنایا جس سے شہر میں تیزی سے ترقیاتی کام ہوئے اور شہر کی ویلیو بڑھی. اگر آپ اس وقت کی صوبائی حکومت کو اٹھا کے دیکھیں, اس میں جو تعلیم کے وزیر تھے, سب سے زیادہ سندھ کے اندر اسکولوں کی تعداد اسی زمانے میں بنی. ایجوکیشن کا کہا جاتا ہے اور ابھی بھی ایجوکیشن کے اوپر کام کیا گیا, مگر ایک سازش کے تحت سندھیوں نے یا ان وڈیرے جاگیرداروں نے ایسی وزارتوں پہ قابض ہو کے مہاجروں کا تعلیمی استحصال کیا کوٹا سسٹم کے ذریعے, اور دوسرے کراچی میں حالات خراب کرا کے, جس سے وہاں پہ مگر پھر بھی اس شہر کا تعلیمی یا اس سندھ کے شہری علاقوں کا تعلیمی ریشو سب سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ. اور جہاں تک کاروباری حضرات کی بات کی جاتی ہے تو کاروبار کس دور میں سب سے زیادہ بڑھا, کس دور میں سب سے زیادہ فیکٹریاں لگی, کس دور میں اس شہر کی ویلیو بنی. اگر ایم کیو ایم نہیں ہوتی تو آج یہ موئنجو داڑو یا لاڑکانہ کا منظر پیش کر رہا ہوتا. کراچی شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے والے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ہیں, اور اس شہر کا ڈیو شیئر دلوانے والے, حیدرآباد کا ڈیو شیئر دلوانے والے کون؟ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی. اگر کسی نے تعلیمی میدان میں کوششیں کر کے سب سے زیادہ ریلیف دلوایا تو کس کو؟ مہاجروں کو, جو سندھ میں جن کے شہری علاقوں میں بسنے والے مہاجروں کو. اور آپ کہتے ہیں کہ مہاجروں کو اندھیروں میں دھکیلا. مہاجروں کو تو کبھی صحیح سے کام کرنے نہیں دیا گیا. ہمیشہ 1992 میں آپریشن, 1998 کے اندر گورنر راج, اور جتنا بھی موقع ملا, تم تو 2002 کے بعد آئے تھے, اس سے پہلے اور جو کچھ چیزیں تھی وہ تو جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جو گائیڈ لائنز دی تھے ان کے منتخب نمائندوں نے اس گائیڈ لائن پہ کام کرتے ہوئے شہر کو بنایا, چاہے وہ حیدرآباد ہو چاہے وہ کراچی.
اور پھر اب میں آؤں گا اپنی ویڈیو بریفنگ کے دوسرے حل، جب یہ کمالو اور اس کے گینگ کی انٹری ہوتی ہے۔ محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو ان کے ذرائع سے بہت پہلے یہ چیز پتہ لگ گئی تھی کہ کون لوگ یہ گینگ بنا رہے ہیں، اور جتنا مجھے پتا چلا اس میں اگر امجد شعیب جو اینکر ہے، انالیسس ہے ڈیفنس، ان کی ذرا جے آئی ٹی بنا لی جائے، یا رانا مبشر کی جے آئی ٹی بنا لی جائے، تو صاف پتہ چل جائے گا، اور وہ سچ اگل بھی دیں گے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے 3 مارچ کو کراچی شہر میں قدم رکھا، اور کس نے یہ بنگلے ان کو خرید کے دیے جو ڈیفنس میں، اور اس کا پیسے کس نے ان کو دلوائے۔ تو یہ سب تو سب کے سامنے ہے۔ اور ان لوگ کی انٹری کب ہوتی ہے؟ ان لوگ کی انٹری اس وقت ہوتی ہے جب شہر کے اندر مردم شماری ہونے والی۔ انہوں نے سب سے زیادہ مہاجروں کو نقصان پہنچایا کہ ایم کیو ایم پوری طرح سے اس طرف اپنا دھیان نہیں دے سکی، جس طرح سے انہوں نے شہر میں نفرتوں کے بیج بوئے، ساتھیوں کی گرفتاریاں کروائیں اور اپنے پیرول پہ رہا کروایا ساتھیوں کو، تاکہ ساتھیوں پہ احسان جتا سکیں کہ ہم نے تمہیں چھڑوایا۔ میں نہیں، یہ تو میڈیا شاہد ہے کہ کس طرح سے لاپتہ ساتھیوں کو ان کے کہنے پہ ان کے حوالے کیا گیا، اور جو وفا پرست اور سچے ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں وہ آج بھی لاپتہ ہیں۔ دیکھ لیں آپ، آج بھی وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ وہ سچے ہیں، ان کا نظریہ سچا ہے، کیونکہ ان کا نظریہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا ہے، جو حق اور سچائی کا ہے۔ مشکلیں ہیں مگر ساتھی آج بھی ڈٹے ہوئے، اور اس کے بعد آج یہ رو رہے ہیں حلقہ بندیوں کا، تو حلقہ بندیاں بھی مردم شماری سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ یہ جیری مینڈرنگ کی گئی۔ اگر آج بھی ایم کیو ایم کو کھل کے کام کرنے دیا جائے اور یہ پابندی ہٹا دی جائے، اس شہر کی تمام سیٹیں ایم کیو ایم نکال کے دے گی۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے 98 کی جو مردم شماری کی گئی تھی وہ بھی اسی طرح سے کی گئی تھی، مگر اس وقت ایم کیو ایم کو کھل کے کام کرنے دیا گیا تو ایم کیو ایم نے شہر کی تمام سیٹیں نکالی۔ آج تم باتیں کر رہے ہو آ کے کہ مہاجروں کے لیے تم نے کیا کیا قربانی کی، تم نے مہاجروں کا نقصان کیا ہے، اور اب معاشی اور تعلیمی نقصان کرنے جا رہے ہو۔ تم نے جس طرح سے یہ مردم شماری کے وقت آ کے تم نے جو کھیل کھیلا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اور بار بار آتا ہے کہ رحمان ملک، تو رحمان ملک وزیر داخلہ تھا اس وقت پاکستان کا، اور اس وقت جس طرح سے شہر کے اوپر طالبان کا افریت سوار تھا، جس طرح سے لیاری گینگ وار کے گنڈے دن دناتے پھر رہے تھے، تو ان کو قابو میں کر رکھنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ ہمارے ساتھیوں نے یہ بات کی، اسٹیبلشمنٹ کی لانڈری، تم اسٹیبلشمنٹ کی لانڈری نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی لانڈی ہو، اور تم نے وہی کام کیا جو تمہیں ڈگڈگی پہ نچا کے تم سے کروایا جا رہا ہے، تم وہی کرتے رہو گے۔ تم مہاجروں کے حقوق کی بات نہیں کرو گے، تم تو آئے تھے پورے پاکستان میں ڈنڈورا پھیٹنے کے لیے، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے،
बंदर की तरह तुम्हें नचाया जाता रहा, तुम नाचते रहे, अब तुम सिर्फ महदूद होके सिर्फ उस बंगले की हद तक रह गए हो। खयाबान शहर में जो तुम्हें बंगले अलॉट किए गए, तुम सिर्फ उसी की हद तक हो। और तुम करप्शन के बाप हो कराची में। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने तुम्हें इस शहर की चाबी इस शहर को बनाने के लिए दी थी। अगर उस वक्त कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का हाथ तुम्हारे सर पे नहीं होता और हाथ के तुम्हारे ऊपर डंडा रख के अल्ताफ भाई ने काम कराया, तो तुम करप्शन से पूरा शहर बेच देते। आज तुम्हारे साथ वही लोग हैं जो शहर को चाइना कटिंग के जरिए बेच बेच के खा रहे थे, और इन्हीं सबको कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने राब्ता कमेटी और दूसरे उनके ओहदों से हटा के बाहर निकाला था। और वही टोला आज तुम लेकर आए हो अपने साथ। वही टोला है। कराची की आवाम जानते हैं कि शहर को किसने बेचा है, किसने चाइना कटिंग कराई है। और ये तो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन बाबांगे दहल कहा था कि इन लोगों ने ये जराइम किए हैं, मैंने इनको निकाला है। और इनके साथ एक और भी हैं, बढ़ बढ़ के भड़कियां मारते हैं। अगर उनके भाई की नेशनल बैंक की करप्शन खुल गई तो वो क्या जवाब देंगे जो उन्होंने अरबों में की है, जिसकी वजह से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने उनको राब्ता कमेटी से निकाला, उसको राब्ता कमेटी से बाहर किया। अब ये उन इदारों का काम है, ये उसी इदारे की तो लॉन्डी बने हुए, तो ये क्या इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस की है, नैब कोई कार्रवाई करेगा। मेरा भाई, तुम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन ये तुम महाजिरों को माफ करो, एमक्यूएम को, ये महाजिरों को माफ करो, और तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और जाके निकालो, जहां से ये एस्टेब्लिशमेंट के टोले निकालते हैं, वहीं जाके अपनी जो है फ्रस्ट्रेशन निकालो दूसरे कामों में। ये महाजिरों को माफ करो, महाजिरों का रोना छोड़ो। ये कायदे तहरीक बाबा कौम महाजिर जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ देखते हैं। उनको ये पूरा पूरा यकीन है कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को, ये हमारा ईमान भी है कि उनको अल्लाह ताला ने भेजा है। और ये एस्टेब्लिशमेंट के टोले जिनको बिठा बिठा के अपने लीडर बना रहे, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को रब्बे करीम ने लीडर बना के भेजा है महाजिर कौम के लिए, और वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई पे एतकाद करते हैं। वो इधर उधर नहीं देखेंगे, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। क्यों? कि जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कहा कि लियाकताबाद मेरा किला है, तो वो किला है। नाजाबाद को कहा या हैदराबाद को कहा, जिस जिस सेक्टर को कहा, लांडी को कहा, कोरंगी को कहा, मलीर को कहा, तो ये सब कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के किले हैं। किले में तुम अगर करोगे तो खुद ढह जाओगे, मगर आवाम तुम्हें फिर मुस्तरद करेंगे। क्यों? कि तुमने महाजिर कौम का इस्तेहसाल किया है। हम दूसरों को क्या रोए? तुमने जिस तरह से आके महाजिरों के एक महाजिर की कमर में तुमने छुरा घोपा, आज अगर तुम नहीं होते तो महाजिर कौम कहां की कहां निकल हो चुकी होती। उस वक्त फिर हम हल्का बंदियों के लिए भी लड़ते, मर्दमशुमारी के लिए भी लड़ते, और अपना ड्यू शेयर लेकर रहते। तुमने महाजिरों को अंधेरे कुएं में धकेला है, और तुम आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने लगे इल्जामात को धोने के लिए महाजिरों पे या कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई पे कीचड़ उछालते हो। और ये बात याद रखना, अगर चांद की और सूरज की तरफ देख के थूकोगे तो ये थूक तुम्हारे ऊपर आएगा, और ऐसा हो रहा है, रहती दुनिया में हो रहा है। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। जी महाजिर, जी अल्ताफ, जी अल्ताफ।
میں اس ویڈیو کانفرنس کے اختتام پر کچھ نکات ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا. اس کے بعد مصطفیٰ بھائی سے درخواست کروں گا کہ آخر میں دعا فرما لیں کہ اس ویڈیو کانفرنس کے انعقاد کا مقصد جہاں ریکارڈ کی درستگی بھی تھی وہاں اس کمالو کتے کے دماغ کی درستگی کے لیے بھی ویڈیو کانفرنس کی گئی ہے. اس نے بات کی تھی شہداء قبرستان کی. لفظ مہاجر سے اور شہداء سے اس کو کتنی نفرت ہے وہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے. تو بڑے شہداء قبرستان کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو ہی وہ شخص تھا کہ جو شہداء قبرستان کی جو زمین تھی اس کا ایک حصہ تو بیچ کے کھا گیا اور تو نے اپنے بلڈرز مافیا کو وہ حصہ تو نے فروخت کیا تھا. بغیرت انسان. یہ پورا کراچی جانتا ہے کہ تو نے اس حوالے سے کیا کیا گیم کیے تھے اس زمین کو بیچنے کے حوالے سے. تم لوگ وہ شخص ہو کہ جس دن تمہاری منہ دکھائی کرائی تھی اس اسٹیبلشمنٹ نے تم پاکستان کا جھنڈا الٹا پکڑ کے کھڑے تھے. یاد ہے نا بغیرت؟ اور اس پہ جو لوگو تھا جہاں سے وہ بن کے آیا تھا وہ جھنڈا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. وہ ایک ہی جگہ سے بنتا ہے جہاں سے تو بنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی لانڈری سے نکل کے تو آیا. اور جس طرح سفیان بھائی نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی لانڈری. اور تم یہ نصیحت کر رہے ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو زمین پہ خدا بن رہا ہے. لوگوں کو یہ بول رہا ہے کہ توبہ کر کے آ جاؤ. ابے تو کون ہے؟ تیری توبہ قبول ہو گئی جو دوسروں کو بول رہا ہے؟ اور کیا گناہ کیا مہاجر نوجوانوں نے کہ جن کو تو بول رہا ہے کہ توبہ کر کے آ؟ کیوں آئے بھائی تیرے پاس؟ تو توبہ کر کے آیا ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کے مساجد میں بیٹھ کے تو توبہ کر, تو اللہ اللہ کر, تو اللہ سے مانگ معافی. یہاں پر جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے, تمام ساتھی جانتے ہیں, کراچی کے تمام اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام, مہاجر عوام جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کمالو ٹولے نے کس طریقے سے ساتھیوں کو, قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں کو تھریٹس دی, گھروں میں جا جا کے تھریٹس دیے, ان کے کاروبار پہ جا کے تھریٹس دیے, ان کے جاب پلیسز پہ جا کے تھریٹس دیے, اور یہ کہا کہ اس کے کانسیکوینسز بھگتو گے اگر تم ہمیں جوائن نہیں کرو گے. پورا شہر جانتا ہے. تیرے ساتھ آیا کون ہے خوشی سے جو تو برم بازیاں کرتا پھر رہا ہے؟ ہر ایک کو اسٹیبلشمنٹ نے تمہاری نشاندہی پر زبردستی تیرے پاس جمع کرایا لا کے. تجھے اندازہ ہے کہ کراچی شہر کے عوام اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام اور مہاجر عوام تجھ سے اور تیرے ٹولے سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ تجھے اندازہ ہے؟ اور اگر تجھے اندازہ کرنا ہے اور اگر ابھی نہیں پتا تجھے تو تو جا بغیر اس کے اپنے اسکواڈ کے ساتھ, اس رینجرز کے ساتھ جو مہاجروں پر ظلم کر رہی ہے, اس پولیس کے ساتھ, اس کے بغیر جا تو, اور اپنے اس ٹولے کے ساتھ جا کے ان مہاجر علاقوں کا ذرا تو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تو دیکھ, کسی چائے خانے پہ ٹھیے پہ بیٹھ کے تو دیکھ, تو تجھے لگ پتا جائے گا کہ مہاجر تجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں. یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تو کہہ رہا تھا کہ تیرا کردار ہے, تیرے لوگوں کا کردار ہے. ابے تیرے لوگوں کو کوئی کردار نہیں ہے. تجھے کردار دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ تیرا یہ کردار ہے.
وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو اسکرپٹ ہے، جو پلے ہے، اس کا تو ایک کردار ہے. کردار تو تیرا کوئی ہے نہیں، تو کس کردار کی بات کر رہا ہے؟ تیرا کردار اور تیرے ساتھ کے لوگوں کا کردار جانا جاتا ہے بلدیہ فیکٹری کے سانحے سے. یہ تیرا کردار ہے. اور اسی طریقے سے کراچی شہر میں بلدیہ فیکٹری کا سانحہ ہو یا دیگر سانحات ہو یا دیگر واقعات ہوں اور چائنا کٹنگ، ان مظلوموں کی آہیں ہیں جو تیرا آخر وقت تک پیچھا کریں گی. اور اللہ تجھے بخشے گا نہیں. تو کتنی معافیاں مانگ لے، اور تیرے ٹولے کے افراد کتنی معافیاں مانگ لیں کہ مہاجروں نے اپنی جمع پونجی لگائی اور اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کے لیے انہوں نے زمین کا ایک حصہ حاصل کیا، چاہے وہ سرجانی ٹاؤن میں ہو، چاہے وہ کورنگی میں ہو، چاہے اورنگی میں ہو، چاہے لانڈی میں ہو، نیو کراچی میں ہو، نارتھ کراچی میں، شہر کے کسی بھی علاقے میں. تم لوگوں نے اس پہ چائنا کٹنگ کی. تجھے تیرے ساتھ جتنے لوگ ہیں نا، ان کو نکالا ہی نکلتا. کس کی بات کرتا ہے تو؟ مالو کتے. تو بچ نہیں سکتا. تو بھرم بازیاں کراتا ہے جناب. مردم شماری کی بات ابھی سفیان بھائی نے بات کی. تجھے قائد تحریک الطاف حسین میں نے اس شہر کا میئر بنایا تھا نا. بے غیرت انسان. تو بول رہا ہے کہ کراچی جو ہے دنیا کے 60 ملکوں سے بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے. بے غیرت ذرا پڑھ لے جا کے نا، اپنے ابو سے پوچھ رہے. تجھے ابو نے بتایا ہوگا نا 60 ملکوں سے نہیں، 145 ملکوں سے بڑا ہے کراچی آبادی کے لحاظ سے. دنیا کے 145 ممالک کی آبادی کراچی شہر سے کم ہے. مجھے، ہم سب کو، جنہوں نے دیکھا اور سنا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا کہ تو کتنا پڑھا لکھا ہے. بھرم بازی کرانے سے نہیں ہوتا کچھ. آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کمالو کتا اسٹیبلشمنٹ کا وہ گیلا پٹاخہ ہے جو دھواں تو دے سکتا ہے مگر کوئی سیاسی دھماکہ نہیں کر سکتا. کراچی، سندھ کے شہری علاقے اور مہاجروں کا مینڈیٹ صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے نام ہے. اسٹیبلشمنٹ ایسے کتنے پٹھو چھوڑتے رہے، ایسے کتنے کتے چھوڑتے رہے. وہ ہمیشہ جس طرح ماضی میں ناکام رہی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام ہی رہے گی انشاءاللہ. اور ایک بات کھول کے سن لے، یہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی اور جتنے بھی یہ انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں کمالو کتے ٹائپ کے اور دیگر ٹولیاں چھوڑ رکھے ہیں کہ بابائے مہاجر قوم، بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہمارے مسیحا بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں، ہمارا نظریہ بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہے. جی الطاف حسین بھائی، جی متحدہ، جی مہاجر، سدا جی آمین. مصطفیٰ بھائی دعا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سمیع یا علیم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا شافی الامراض یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم، آج جو کچھ ہم نے اس نشست میں جو گفتگو کی ہے، جس نیک مقصد سے، جس نیت سے، جس ارادے سے کی ہے، مولا کریم اس کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے کہ اس قوم کی جد و جہد میں ہمارے ہزاروں ساتھی قربان ہو گئے، ہزاروں شہیدوں نے اپنا لہو دیا ہے۔ مولا کریم ان شہیدوں کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ، ان شہیدوں کے مقدس لہو کا صدقہ ہماری اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ ہماری تحریک کے خلاف دشمن جہاں جہاں جس انداز سے جو سازشیں کر رہے ہیں، مولا کریم ان تمام سازشوں کا ناکام بنا۔ مولا کریم ہمارے قائد الطاف حسین کو دشمنوں کی تمام سازشوں اور شر سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے قائد کا آخری سانس تک وفادار رکھ۔ مولا کریم اس جدوجہد میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ہماری تحریک کی جو کارکنان جہاں جہاں بھی روپوش ہیں، ثابت قدم ہیں، مولا کریم ان کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے، سازشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہماری قوم کے لوگوں کو جو مشکلات میں ہیں، یا اللہ ان کو صبر دے اور ان کو ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمارے قوم کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ہماری اس جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ جی ہم حاضر۔ رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو
کو ایک جا متحد کر دیا. زندگی جن کی دشوار تھی ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا. قافلے حق کے رکتے نہیں چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے رکتے نہیں چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے رکتے نہیں چلتے رہنا میرے ہم نشین. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یہ زمینی جو ہے فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے. یہ زمینی جو ہے فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے. قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے. جگمگائے گی ہر ایک زمین ایک دن ہوگی فتح ہے مبین. جگمگائے گی ہر ایک زمین ایک دن ہوگی فتح ہے مبین. جگمگائے گی ہر ایک زمین ایک دن ہوگی فتح مبین. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. نہ پائے گا باطل کہیں متحد ہے مکان و مکین. چھپ نہ پائے گا باطل کہیں متحد ہے مکان و مکین. فکر الطاف جانا فری اور خدا پر ہے اپنا یقین. قوم کی جرتوں کا امین ہر نوا جس کی جان آفری. قوم کی جرتوں کا امین ہر نوا جس کی جان آفری. قوم کی جرتوں کا امین ہر نوا جس کی جانفری. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں.